قرآن کریم کی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 108 اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغات ہیں۔ بلند آواز سے کہے نا، ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغات ہیں، جس کی ہم دعا کرتے ہیں اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ میرے آقا فرماتے جنت الفردوس تمام جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت ہے، سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ اور پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، کبھی نکالے نہ جائیں گے، ہمیشہ ان میں رہیں گے، ان سے کوئی دوسری جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو اس آیے کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت الفردوس کا ذکر فرمایا۔ جو بھی ایمان کی حالت میں دنیا سے گزرا، نیک اعمال کر کے گیا، تو اللہ نے جنت الفردوس اس کی مہمانی کے لیے تیار فرمائی ہے۔ ہم جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ایک جملہ پڑھتے ہیں، ایک آیت کریمہ کا جز پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا سمجھے؟ یہ مومن کا گھر ہی نہیں ہے، یہ دنیا ہمارا ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ وہ تو قید سے چھوٹا اپنے گھر گیا۔ کون کہتا ہے مومن مر گیا؟ وہ قید سے چھوٹا اپنے گھر گیا۔ جس طرح کوئی قید سے چھوٹ کے اپنے گھر جاتا ہے تو خوشی خوشی جاتا ہے، جب مومن دنیا چھوڑ کے جاتا ہے تو خوشی خوشی دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ گھر ہمارا ہے ہی نہیں، یہ تو ہمارے لیے قید خانہ ہے، یہ جیل ہے۔ مومن کے لیے اس کا گھر تو اللہ نے جنت کو بنا کے رکھا ہوا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اب دیکھیں اللہ نے یہاں پہ جنت الفردوس کا ذکر فرمایا۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ کیسی جنت ہے؟ ہم جو سنتے ہیں نا جنت میں یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ صرف اور صرف سمجھانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے۔ وہاں کیسا ہوگا کسی کو پتا نہیں، کسی کو خبر نہیں، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے۔ یاد رہے کہ اہل جنت، جنت والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت والوں کے لیے جو نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں نا، وہ انسانوں کے تصور سے بھی زیادہ ہیں، ان کی سوچ سے بھی زیادہ ہیں۔ چنانچہ خود رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو کسی جان کو معلوم نہیں وہ آنکھوں کی ٹھنڈک جو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا کے رکھی ہوئی ہے، چھپا کے رکھی ہے، ڈکلیئر نہیں کہ وہ کیا ہے۔ اب بتائیں نا، آپ جب کسی کو گفٹ دیتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کور کرتے ہیں نا، اسے پیک کرتے ہیں، کس لیے؟ کہ جب یہ کھولے تو اس کو خوشی محسوس ہو، اسے اچھا لگے۔ مسلمانوں، اللہ نے تمہاری نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، تلاوت قرآن، ان تمام جو عباداتیں ہیں ان کا بدلہ جو اللہ نے رکھا ہے نا، وہ بھی چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ بلند آواز سے نا، چھپا کے رکھا ہے۔ جب بندہ جنت میں جائے گا اور اس کی نعمتیں دیکھے گا تو پھر اس کے دل کو ٹھنڈک محسوس ہو جائے گی، اسے قرار آ جائے گا، اور وہ کہے گا میں نے تو ایسا کوئی عمل ہی نہیں کیا جو مجھے اتنی بڑی نعمت دی جا رہی ہے، اتنا بڑا مقام دیا جاتا ہے اور ایسی اعلیٰ قسم کی نعمتیں مجھے دی جا رہی ہے۔ یہ فقط اللہ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا، اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، حدیث مبارکہ بخاری شریف کی، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، اور نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خطرہ گزرا۔
اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ یہ میرے آقا نے فرمایا، پتا چلا ہم نے صرف تصور باندھا ہے کہ جنت کیسی ہوگی، ہم نے صرف خیال کیا ہے کہ جنت کیسی ہوگی، لیکن ایسی جنت ہوگی جو ہمارے خیالوں سے بھی پرے ہوگی، ہماری سوچ سے بھی پرے ہوگی، اور اس سے بھی اعلیٰ نعمت اللہ تبارک و تعالی ہمیں بروز قیامت عطا فرمائے گا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالی سے مانگو تو فردوس مانگو۔ بلند آواز سے کہے نا، حضور فرما رہے ہیں نا، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الجہاد کے اندر، جب اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنتوں میں سب کے درمیان اور سب سے بلند ہے، اور اسی پر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں بہتی ہے، اسی پر رب کا عرش ہے، اسی جنت پہ جس کو جنت الفردوس کہا جاتا ہے۔ اور میرے آقا نے یہی فرمایا، مانگو تو یہی مانگو، مانگو تو یہی مانگو۔ ہماری تو اوقات نہیں کہ وہ مل جائیں، لیکن رب راضی ہو جائے تو عطا بھی فرما دیتا ہے، جب رب راضی ہو جاتا ہے تو عطا فرما دیتا ہے اپنے فضل سے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 100 درجے ہیں۔ کتنے؟ جنت میں سبھی کو جانا ہے نا، اللہ ہم سب کو جنت دے۔ جنت میں 100 درجے، کتنے بڑے! آج بندہ اگر 25x45 کا مکان خرید لے تو خوشیوں سے پھولا نہیں سماتا نا۔ جنت اللہ جنت میں کتنا بڑی جگہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان، ہر 2 درجوں کے درمیان زمین اور آسمان میں جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ رکھا ہے اللہ نے، ہر 2 درجے کے درمیان، اور ایسی اللہ نے 100 درجے رکھے ہیں، اور فردوس سب سے اوپر والا درجہ ہے، فردوس سب سے اوپر والا درجہ ہے، اس سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں، فردوس میں سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہے، اس سے اوپر عرش ہے، اور جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس ہی مانگو۔ یہ فرمان حضور کا ہے، یہ ہمارے نبی نے فرمایا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، 100 درجے والی جنت، اور سب سے اونچا درجہ جنت الفردوس کا، سب سے بلند درجہ جنت الفردوس کا، اور 2 درجوں میں اتنا فاصلہ جتنا زمین سے آسمان تک، زمین سے آسمان تک۔ تو پھر دنیا میں ہم کاہے کو اتنا اٹھک بیٹھک کرے؟ کیوں نہ ہم سجدے میں سر رکھ کے اپنے رب کو منا لیں کہ موت کے بعد اللہ ایسی اعلیٰ جنت عطا فرما دے، ایسی نعمت عطا فرما دے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فردوس بلند جنت ہے، درمیانی اور سب سے بہترین جنت ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جنت کی نعمت عطا فرمائی، اور حضرت کعب فرماتے ہیں، فردوس جنتوں میں سب سے اعلیٰ، اس میں نیکیوں کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے عیش کریں گے۔ فرمایا گیا کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، غلط کام کرے تو منع کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ فرمایا یہ جنت اسپیشل ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، نیکی کا حکم کرنے والوں کے لیے، برائی سے منع کرنے والوں کے لیے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ صرف علماء کے لیے ہے، یا پیران عظام کے لیے ہے، یا مبلغوں کے لیے ہے۔ آپ بھی اپنے سوسائٹی کے اندر، آپ بھی اپنے معاشرے کے اندر، آپ بھی اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو نیکی کا حکم دو، اپنی بیوی کو نیکی کا حکم دو۔ اگر کوئی گناہ کرے تو برائی سے منع کرو، اور بدمعاشی سے ان کو روکنے کی کوشش کرو۔ جب یہ عمل تم کرتے رہو گے، اگر آپ کسی محلے میں رہتے ہیں، محلے میں جو آپ کے ساتھ اچھے سے بیٹھک اٹھک کرتا ہے، اچھائی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، نماز کا وقت ہو جائے نماز کی دعوت دے دو،
مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اگر یہ عمل تم کرو گے، مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جنت اللہ نے نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والوں کے لیے جنت الفردوس تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ سب سے اعلیٰ جنت نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والوں کے لیے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اور اس آیت کریمہ کا آخری جز دیکھیں نا آپ، لا یبغون عنہا حولا، اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان سے کوئی دوسری جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے۔ آج پوری دنیا میں آپ کسی کو کتنی اچھی جگہ پہ لے جاؤ، کتنی بھی اچھی جگہ پہ لے جاؤ، چاہے اس کا ایک دن کا کرایہ 1 کروڑ کیوں نہ ہو، کتنی بھی اچھی جگہ لے جاؤ، تھوڑے دن کے بعد ہم سے پوچھئے کہ کوئی اور جگہ آپ کو دیکھنی اس کے علاوہ، کہا کہ ہاں، کیونکہ پیٹ بھرتا نہیں ہے۔ وہ اس سے اچھی جگہ جانا چاہے گا، اس سے بڑی جگہ کو دیکھنا چاہے گا، اس سے خوبصورت جگہ دیکھنا چاہے گا۔ آپ کشمیر لے جاؤ تو وہ کینیڈا کی خواہش کرے گا، آپ کینیڈا لے جاؤ تو گرین لینڈ کی خواہش کرے گا، آئس لینڈ کی خواہش کرے گا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، پیٹ بھرتا نہیں ہے، دوسری چیز دیکھنے کو من کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اس سے بھی بہتر کوئی ہے، اس سے بھی بہتر کوئی ہے۔ لیکن میرے رب نے قرآن میں کیا فرمایا؟ بلند آواز سے نا، کیا فرمایا؟ لا یبغون عنہا حولا، جب یہ جنت الفردوس میں جائیں گے تو جنتی کہے گا مجھے اس کے سوا کہیں نہیں جانا ہے، مجھے یہاں سے کہیں نہیں جانا، مجھے یہی رہنا ہے۔ اسے چھوڑنے کی چاہت ہی نہیں رکھے گا، اس سے دور جانے کی چاہت ہی نہیں رکھے گا، وہ یہی چاہے گا کہ میں ہمیشہ کے لیے اسی جگہ پہ رہوں۔ تو سمجھ لو کہ اللہ نے وہ جنت کیسی بنائی ہوگی، آپ اندازہ لگاؤ اللہ نے وہ جگہ کیسی بنائی ہوگی۔ لا یبغون عنہا حولا، ان سے کوئی دوسری جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے۔ اور سورہ رحمان کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ جنت کی صرف نعمتیں، انشاءاللہ ایمان پہ خاتمہ ہوا تو جنت ملنے والی ہے انشاءاللہ۔ بھروسہ رکھو اللہ کی ذات پہ اور نیک اعمال کی کوشش کرو۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ دنیا تو قید خانہ ہی ہے، دنیا تو قید خانہ ہی ہے، یہ ہمارے لیے جیل ہی ہے۔ جس دن ہم سے یہاں نکل گئے، ہم یہاں سے، سمجھ لینا ہمارا اصلی گھر تو وہ ہے، وہی ہمارا اصل گھر ہے۔ انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم اللہ کے لیے ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ سورۃ الرحمن میں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور، اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، جن کو یہ ڈر ہے نا میں قیامت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، یہ ڈر ہے، اللہ کی بارگاہ میں کیا بتاؤں گا، میں اگر گناہ کروں گا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا، میں نماز نہیں پڑھوں گا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا، میں اگر گناہوں کے دلدل میں پھنس گیا، مر گیا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا۔ یہ ڈر ہے نا، یہ ڈر کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ فرمایا جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ کتنی؟ 2 جنتیں قرآن کہہ رہا ہے، میں ایک بھی جملہ اپنی طرف سے نہیں، پورا قرآن سنا رہا ہوں آپ کو۔ جنتان، 2 جنتیں ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں سے مطلب کون پتا ہے؟ انسان اور جنات، انسان اور جنات۔ اللہ فرماتا ہے تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ڈرو اللہ سے، اللہ 2 جنت عطا فرمائے گا۔ اور پھر اللہ نے کیا فرمایا آگے؟ ذواتا افنان، شاخیں والی۔ کیسی جنت ہے؟ شاخیں والی، اس میں ٹہنیاں ہوگی، ڈالیں ہوگی، ان ڈالوں پہ پھل لگے ہوں گے، ان ڈالوں پہ پھل لگے ہوں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اللہ فرماتا ہے فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان میں 2 چشمے بھی بہتے ہوں گے، جھرنے جسے ہم کہتے ہیں نا، اس میں 2
چشمے بھی بہتے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, کیسے چشمے جس کا پانی پیو تو مشک سے زیادہ خوشبودار, شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید, ایسا اس کا پانی, اور ایک بار پی لو تو پھر آپ کو بار بار پینے کو من کرے, اتنی لذت والا پانی. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, دو چشمے اس سے بہتے ہوں گے. فیہما من کل فاکہۃ زوجان, ان دونوں جنتوں میں ہر پھل کی دو دو کوالٹی ہوگی, ہر پھل کی دو دو کوالٹی. اور یاد رکھنا, دنیا میں جو تم نے پھل دیکھا نا وہ تو کچھ بھی نہیں, وہ تو کچھ بھی نہیں. اللہ وہاں پہ وہ پھل عطا فرمائے گا جو کبھی آنکھوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا, آنکھوں نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا. ہر پھل کی دو دو کوالٹی, زوجان اللہ نے فرمایا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ جب تم جنت میں جاؤ گے نا, اس میں ہر اعلیٰ کوالٹی کے پھل ہوں گے, بڑی نعمتیں ہوگی. پھر جب تم وہاں پہ جا کے ٹیک لگا کے بیٹھو گے, جنت میں رات تو ہے نہیں, صرف دن ہی دن ہے, رات نہیں ہے, صرف دن ہے, اجالا ہی اجالا, اندھیرے کا نام و نشان نہیں وہاں پہ. تو اللہ نے کیا فرمایا, متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان, جنتی ایسے بچھونے پر تکیہ لگائے ہوں گے, بلند آواز سے نا, ایسے بچھونے پر تکیہ لگائے ہوں گے جن کے اندرونی حصے موٹے ریشم کے بنے ہوں گے, ریشم کے بڑے بڑے گدے اللہ نے جنتیوں کے ٹیک لگانے کے لیے بنائے, ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے. کیسے ہوں گے؟ اور دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے, بالکل جھکے ہوئے, وہاں پتھر مارنے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں اوپر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ جس کی خواہش کرو گے وہ ٹہنی خود بخود نیچے آ جائے گی. بالکل جھکے ہوئے پھل ہاتھ سے توڑ لو اور آپ کھا لو, اور وہاں آپ کو توڑنے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اللہ نے ہزاروں خدام لگا کے رکھے ہوں گے, آپ کے لیے خادم ہوں گے وہاں پہ. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, پھر اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کیا نہیں دیا خدا نے, کیا نہیں عطا کیا خدا نے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, دنیا سے چلے جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, ایمان کے ساتھ چلے جانا یہ سب سے بڑی بات ہے. اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے تو میں تو کہتا ہوں دنیا تو کچھ بھی نہیں, اللہ اس سے بھی اعلیٰ نعمتیں ہمیں عطا فرمانے والا ہے, اس سے بھی بڑی بڑی نعمتیں اللہ ہمیں عطا فرمانے والا ہے. یہاں تو جینے کے لیے گولیاں کھانی پڑتی ہے, انجیکشن لگوانے پڑتے ہیں, کتنوں کی گالیاں سننی پڑتی ہے, تانے سننے پڑتے ہیں, نہ جانے کیا سے کیا کرنا پڑتا ہے. وہاں جاؤ گے تو سکون ہی سکون اللہ عطا فرمانے والا ہے, چین ہی چین اللہ عطا فرمانے والا, نہ کوئی گولی, نہ کوئی انجیکشن, نہ کوئی دوا, کچھ بھی نہیں. ہر لمحہ رب کی رحمت نازل ہوتی ہوگی, ہر پل خدا کی رحمت نازل ہوتی ہوگی. اللہ وہاں پہ حوریں عطا فرمائے گا. کیا فرمایا اللہ نے, دیکھیں نا, اللہ فرماتے ہیں فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, ان جنتوں میں وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی. دیکھیں نا, وہاں کی حوروں کی اللہ نے کوالٹی بیان کی کہ جنت میں بھی وہ اپنے شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتی. تو جب جنت کی حوریں کسی کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتی تو دنیا کی عورتیں کسی کو دیکھ سکتی ہے نا. اور وہاں تو سارے نیک لوگ جائیں گے نا, اچھے لوگ جائیں گے, ایمان والے جائیں گے, تب بھی یہ پردہ کہ وہاں جس کی عورت ہوگی, جس کی حوریں ہوگی, وہ اسی کو دیکھے گی, وہ اس کے سوا کسی کو نہ دیکھے گی. اور اس کا ثبوت قرآن ہے. اللہ فرما رہا ہے, اللہ کیا فرماتا ہے,
شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گی. اور فرمایا شوہر کے سوا تو نہیں دیکھے گی جنہیں ان کے شوہروں سے پہلے نہ کسی آدمی نے ٹچ کیا ہوگا اور نہ کسی جن نے ٹچ کیا ہوگا, چھوا بھی نہیں ہوگا کسی مرد نے اسے. ایسی پاک عورتیں اللہ جنتی کو عطا فرمائے گا. ایک نہیں, وہ بھی کئی عورتیں اور کئی حوریں اللہ عطا فرمائے گا. پھر اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو. اور وہاں پہ جو حوریں ملے گی نا, ہر لمحہ ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوگی, میرے سرتاج کیا حکم ہے, کیا کہے گی کیا حکم ہے, یا نہیں جاؤ یہ لے کے آؤ, جاؤ وہ لے کے آؤ, یہ نہیں کرو تو 2 گالیاں. یہ عورتیں نہیں, وہ عورتیں ہوگی جو آپ کا ہر لمحہ حکم سنے گی, آپ کی فرما برداری کرے گی, آپ جیسا کہیں گے ویسا کرے گی. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے دنیا میں اللہ کے فرمان پہ عمل کیا تھا. تم دنیا میں رب کے فرمان کو مانو, اللہ قیامت کے دن تمہارے فرمان پہ حورے کو چلائے گا, تمہارے حکم پر غلمہ کو چلائے گا, وہ تمہارے فرمان پہ عمل کریں گے. آخری باتیں سن لیں. کأنہن الیاقوت والمرجان, واہ, اللہ نے ان حوروں کی تعریف کی ہے. کیسی ہوگی وہ؟ گویا کہ وہ لال مرجان موتی ہیں, ان کی چمک ایسی ہوگی جیسے کہ وہ موتی ہے, موتی کی طرح چمکیلی حوریں اللہ عطا فرمائے گا. فرمایا گیا ان کے بدن پہ جو لباس ہوگا نا, وہ لباس بھی ایسا ہوگا کہ وہ ادھر سے دیکھے تو ادھر نظر آئے گا. ایسا لباس اللہ حوروں کو عطا فرمائے گا. کأنہن الیاقوت والمرجان, اللہ فرماتے وہ لال میں یہاں ریڈ والا معاملہ نہیں ہے, لال ایک قیمتی پتھر ہے جس کو موتی کہتے ہیں, یہ لال اور مرجان ہے, موتی ایسے دکھائی دیتی ہوگی. پھر اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے. یہ سب اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے, یہ سب اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے. بس اتنی دیری ہے کہ یہاں سے کچھ اچھا کر کے چلے جائیں, اللہ سب ہمیں عطا فرمانے والا ہے. اچھا کر کے چلے جائیں دنیا سے. یہ کھیتی ہے, جیسا بیج ڈالو گے اللہ ویسا عطا فرمائے گا. یہاں بہترین کھیتی کرو, اللہ کو راضی کر لو, جس کا رب راضی اس کا سب راضی, پھر سب ملنے والا ہے. مصطفیٰ کریم کی دیوانوں, حل جزاء الاحسان الا الاحسان, اللہ فرماتے ہیں نیکی کا بدلہ نیکی ہے. اسی کے آگے اللہ نے فرمایا نیکی کا بدلہ نیکی ہے, مطلب دنیا میں نیکی کرو گے تو اللہ اس کا بدلہ تمہیں عطا فرمانے والا ہے. تو خدا کے واسطے چند روپیوں کے چکر میں اللہ کو ناراض نہ کرنا, چند پیسوں کے چکر میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا. فجر میں اپنے رب کی عبادت کرو, پھر اپنے کام کاج کی شروعات کرو. پھر دوپہر میں جب کھانا کھاؤ پھر اپنے رب کو سجدہ کرو اور پھر اپنے کام کی شروعات کرو. شام کو جب چائے کا ناشتے کا ٹائم ہو پھر اپنے رب کی عصر میں عبادت کرو, پھر اپنے کام کی شروعات کرو. پھر جب رات کو کھانے کا وقت ہو مغرب کی ادائیگی کرو, کھانا کھاؤ اور پھر سوتے سوتے پہلے پھر عشاء پڑھ لو. کتنا بہترین سسٹم اللہ نے رکھا ہے, کتنا بہترین نظام اللہ نے رکھا ہے. آپ کی آفس ہے, آپ کی دکان ہے, ایک مصلی رکھو اور جب بھی نماز کا ٹائم ہو جائے وضو کر کے وہیں پہ نماز پڑھنے کی کوشش کرو. چند روز اگر ہم یہاں تھوڑی تکلیف اٹھا لی اور تھوڑی مشقتیں کر لی اور عبادتوں کا جذبہ پیدا کر لیا, پھر تو اللہ نے پورا لسٹ دے رکھا ہے, ہمیں پورا لسٹ بنا کے رکھا ہے. آؤ گے میرے پاس تو یہ سب کچھ تمہیں عطا فرمانے والا ہوں, یہ سب تمہارا ہے, یہ سب میں نے تمہارے لیے بنا کے رکھا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ, اس کے سوا بھی پھر 2 جنتیں ہیں. وہ تو تھا نا جو اللہ سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں, پھر اللہ نے فرمایا اس کے سوا بھی 2 جنتیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے. مُدْحَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, وہ دونوں جنتیں نہایت سبز درختوں کی وجہ سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہوگی, بالکل ہریالی ہریالی.
بالکل گرین ہی گرین آپ کو دکھائی دے گا، ایسی ہریالی ہوگی وہاں پہ سبز درختوں کی وجہ سے. فیہما عینان نضاختان، ان میں دو چھلکتے ہوئے چشمے ہوں گے، چھلکتے ہوئے چشمے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، اللہ فرماتا ہے ان جنتوں میں میوے ہوں گے. کیا ہوں گے؟ میوے. اور پھر فرمایا وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، اور کھجوریں ہوگی اور انار ہوں گے. کھجوریں ہوں گی اور انار ہوں گے. وہ انار ہوں گے، اور وہ کیسے انار؟ دنیا کے انار سے تو بہت بڑے ہوں گے وہ، اور اس کا ٹیسٹ بھی سب سے الگ ہوگا. اللہ نے وہ انار رکھے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے. پھر اللہ نے فرمایا فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان میں اچھے اخلاق والی، حسین شکل والی اللہ تمہیں عورتیں عطا فرمائے گا. اچھے اخلاق والی، حسین شکل والی، حسان اچھی شکل صورت والی عورتیں ہیں، وہ سب تمہارے لیے، وہ سب تمہارے لیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاتے ہو. آج لوگ لڑکی کے چکر کے اندر اپنا دین بیچ دیتے ہیں. بیچ دیتے کہ نہیں بیچ دیتے؟ کبھی کافرہ کو لے کے بھاگ گئے، کبھی مشرکہ کو لے کے بھاگ گئے، ایک حسن کے خاطر. وہ بھی کیا حسن جو تجھے دھوکہ دے رہا ہے، تجھے دھوکہ دے رہا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اچھے اعمال کر اور ایمان کے ساتھ جا. اللہ فرماتا ہے اچھے اخلاق والی اور خوبصورت چہرے والی عورتیں عطا فرماؤں گا تجھے. بڑی خوبصورت شکل والی اللہ تمہیں عورتیں عطا فرمائے گا. حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں پردہ نشین حوریں ہوں گی. خیمے ہوں گے تو یہ خیمے نہ سمجھو کہ یہاں ہمارے یہاں تمبو لگتے ہیں. جنت کا خیمہ تو ہمارے یہاں بلڈنگ سے بھی اچھا ہے، ہمارے بنگلوں سے بھی اچھا ہے. جنت کا خیمہ، وہ خیموں میں پردہ نشین حوریں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، کتنا زبردست اللہ نے ہمارے لیے یہ نعمتوں کا انتظام فرمایا ہے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کے شوہروں سے پہلے انہیں نہ کسی آدمی نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جنات نے ٹچ کیا ہوگا. ایسی اللہ نے حوریں رکھی ہیں. متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، جنتی سبز قالینوں اور انتہائی خوبصورت بچھونوں پر تکیے لگائے ہوں گے. بڑے بڑے قالین اور اس پہ تکیے لگا کے جنتی لوگ بیٹھے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آخری آیت اللہ نے سورہ رحمان کی آخری آیت کیا فرمائے دیکھیں. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تمہارے رب کا نام بڑی برکت والا ہے. کیا فرمایا اللہ نے آخر میں؟ تمہارے رب کا نام بڑی برکت والا ہے، جو عظمت والا، بزرگی والا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، دنیا کے چند دن محنت کرو، مشقت کرو، تکلیفیں اٹھاؤ، عبادتیں کرو، ریاضتیں کرو، ٹھنڈی میں جلدی اٹھو، وضو کرو، نماز کی پابندی کرو، تھک جاؤ پھر بھی عشاء پڑھو. جب چند دن اتنی محنت کرو گے تو اللہ یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمانے والا ہے، ساری برکتیں ہمیں عطا فرمانے والا ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ یہ ساری نعمتیں مرحوم اجیت بھائی کو عطا فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.